بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ کے کامنٹس بھی آتے ہیں یا آپ لوگ میسیجز کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کے درود پاک کے ورد میں اضافہ ہوا، استغفار کے ورد میں اضافہ ہوا، اس کی برکت سے مسئلے حل ہوئے، پریشانیاں ختم ہوئیں اور کام بنے، اور ساتھ ساتھ پڑھنے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور روحانی ترقی بھی مل رہی ہے۔ تو یہ بہت خوشی کا باعث ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ نہ صرف وہ پڑھ رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے کسی فرینڈ کو، اپنے کسی کولیگ کو، اپنے گھر میں یا دوسرے لوگوں کو بھی استغفار اور درود شریف پڑھنے پر لگا دیا ہے۔ تو دیکھیں سب صدقہ جاریہ بن رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج نیکی کرتے جائیں گے، کل اس کا پھل ملتا جائے گا۔ بس اللہ کریم سے دعا کریں کہ وہ یہ کام لیتا رہے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں اور تا قیامت ہمیں اس کا فیض ملتا رہے۔ تو استغفار کے حوالے سے ایک بھائی نے کامنٹ کیا تھا اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کلمہ طیبہ اور استغفار پڑھتے رہیں کم و بیش 1 سے 2 گھنٹے، یعنی کہ آپ اسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں اور جو ہے مستقل استغفار اور کلمہ طیبہ پڑھیں، تو کہتے ہیں کہ میرا آزمایا ہوا ہے کہ روزگار ضرور ملتا ہے گھنٹوں میں ہی، یعنی کہ آپ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں اسی دن چند گھنٹوں میں ہی آپ کے روزگار کا پکا انتظام ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ میرا اپنا آزمودہ عمل ہے، اور کلمہ اور استغفار 3500 مرتبہ آپ پڑھیں، یعنی کلمہ بھی 3500 مرتبہ، استغفار بھی 3500 مرتبہ۔ اور کہتے ہیں کہ موسٹلی ظہر کی نماز کے بعد اگر آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں اور 3500 مرتبہ یعنی کہ 3500 ٹائم آپ کلمہ پڑھیں، پھر دوبارہ سے 3500 ٹائمز آپ استغفار کریں، تو چند ہی گھنٹوں میں آپ کے لیے روزی کا ضرور بندوبست ہوتا ہے اور ان کا عزم ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کلمہ پورا پڑھنا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں 100 بار، اور جب 100 بار پورا ہو جائے پھر ایک دفعہ کہہ لیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرح سے 3500 مرتبہ کلمہ پڑھیں، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3500 مرتبہ پڑھیں ایک ہی جگہ بیٹھ کر، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن چند گھنٹوں میں ہی روزی کا پکا بندوبست ہوگا۔ تو جو بے روزگار ہیں، کاروبار کے مسائل میں ہیں، آپ کو اگر آرڈرز نہیں مل رہے ہیں، جاب کا ایشو ہے، یا آپ کے کام نہیں بن رہے ہیں، تو آپ پڑھیں ایک جگہ بیٹھ کر ظہر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں جب آپ کو آسانی ہو، 1 سے 2 گھنٹے تک مستقل یہ ورد کرتے رہیں، اللہ کریم اس کی برکت سے بے پناہ نوازے گا۔ خلوص دل سے پڑھیے گا، اپنی توبہ کی نیت سے پڑھیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام بنیں گے۔ ایسے ایک اور بھائی کا میسج تھا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں اور پڑھائی کے دوران جب وہ انٹرنیٹ پہ سرچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ کچھ غلط ویب سائٹ بھی سرچ کر لیتے ہیں، اور جب وہ غلط چیزیں دیکھ لیتے ہیں، فحش چیزیں دیکھ لیتے ہیں، تو بعد میں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور چند دن ٹھیک رہتے ہیں، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں، کمرے میں اکیلے ہیں، کوئی آس پاس نہیں ہے، اور انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے کرتے کچھ سامنے آیا اور ایک دم سے جو ہے بدنگاہی کرنا شروع کر دی، تو کہتے ہیں کہ بہت پریشان تھا میں، اور میرا یہی تھا کہ غلط کام کر لیا، بعد میں توبہ کر لی، کچھ دن صحیح رہا، پھر یہی ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب استغفر اللہ کے بارے میں سنا تو استغفار میں نے کثرت سے کرنا شروع کیا، اور اس کی یہ برکت ملی کہ میرے دل سے ان چیزوں کو دیکھنے کا خیال ہی نکل گیا، میرے دل میں ان چیزوں کے لیے برائی پیدا ہو گئی۔ اب جب کبھی میں اکیلا ہوتا بھی ہوں، اپنی سرچنگ بھی کر رہا ہوں، اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، اور اگر میرے سامنے اس طرح کی چیزیں آ بھی جائیں کہ شیطان مجھے بہکا رہا ہو، تو بھی میں جو ہوں استغفار کا ورد شروع کر دیتا ہوں اور ان چیزوں کو نہیں دیکھتا، موبائل بند کر دیتا ہوں، انٹرنیٹ بند کر دیتا ہوں، یا کمرے سے نکل کر باہر چلا جاتا ہوں، اور الحمدللہ کافی عرصے سے ایسا ہو گیا ہے کہ میں نے کوئی بری چیز نہیں دیکھی، اور اس طرح میرا دل ہی نہیں چاہتا، نہ ذہن چاہتا ہے کہ میں کچھ دیکھوں یا اس طرح کی چیزیں سرچ کروں۔ پہلے تو یہ تھا کہ اگر کچھ سامنے آتا تھا تو مزید سرچنگ اسٹارٹ کر دیا کرتا تھا، لیکن اب الحمدللہ استغفار کرنے کی برکت سے ایسا ہو گیا ہے کہ میرا دل اس طرف راغب ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے مجھے اس بہت ہی بڑے گناہ سے اور اس گناہ کے بوال سے بچا لیا۔ تو استغفار کثرت سے کریں۔ 2 چھوٹے سے ایکسپیرینسز تھے، لیکن ہم سب ان دونوں ہی مسائل میں بہت الجھے ہوئے ہیں۔ سب کا ایک تو روزی رزق کا بہت معاملہ اس وقت چل رہا ہے، پریشان ہیں سب جو حالات چل رہے ہیں، اور دوسرا گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہے، اپنے کوئی پرسنل کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی ویب سائٹس کھل کے سامنے آ جاتی ہیں کہ اکثر لوگ نہیں بچ پاتے ہیں۔ تو اگر ہم استغفار کثرت سے کریں گے تو گناہ بھی مٹیں گے، اور ہم مزید گناہوں سے بھی بچیں گے، شیطان کے وار سے بھی محفوظ رہیں گے، اللہ کی غیبی مدد بھی ملے گی، اور رزق اور مال میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو کثرت سے استغفار کیجیے، خود بھی کیجیے، دوسروں کو بھی بتائیے۔ 7000 ٹائم لازمی پڑھ لیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ کی نیت سے
گناہوں کی معافی کی نیت سے اللہ کریم ہم پر رحمت کی نگاہ فرما اور ہمیں خوب نوازے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔